اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کی جائے. ہر انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے وہ بہت زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. حضرت ابوبکر دیکھیں ایک مرتبہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے زیادہ مجھ کو محبوب ہے. وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کا خیال رکھو. بہت محبت کرتے تھے حضرت ابوبکر اہل بیت سے. یہ سب جھوٹی خرافات داستانیں گڑی گئی ہیں کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں نعوذ باللہ کسی طرح کی چپقلش یا کسی طرح کی نفرت تھی. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مرتبہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر جو ہے مسجد میں نماز پڑھ کر کے باہر نکلے, حضرت حسن کھیل رہے تھے تو گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر کے ان کا چہرہ دیکھا اور کہا شبیہن بن نبی کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے پر گیا ہے, علی یہ چہرہ تمہارے چہرے پر ان کا چہرہ نہیں گیا. اور مسکرانے لگے حضرت علی یہ بات سن کر کے. تو محبت تھی اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے تھے اپنے زمانے میں, جب ان کا مال غنیمت کافی زیادہ مدینہ میں آیا, جب حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا تو انہوں نے سارے مسلمانوں کو جو عظیم مسلمان تھے ان کے وظیفے جاری کیے. تو ایک رجسٹر انہوں نے اپنے زمانے میں بنوایا. تو جو رجسٹر بنانے کے لیے کاتب آئے اس نے چاہا کہ میں سب سے پہلے حضرت عمر کا نام لکھوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سب سے قریبی فرد ہے پہلے اس کا نام لکھو, پھر اس کے بعد جو اس سے زیادہ قریبی ہے اس کا لکھو, پھر جو اس سے قریبی اس کا لکھو, اور عمر کو وہاں رکھو جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے. یہ حضرت عمر تھے. بھائی یہ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی خاندان میں رشتہ کرنا اپنے لیے فضیلت کا باعث سمجھتے تھے صحابہ کرام کی ان کے خاندان کی کوئی لڑکی مل جائے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہر نسب جو دنیا کے اندر ہے اور ہر رشتہ داری وہ ختم ہو جائے گی سوائے میرے نسب اور میری رشتہ داری کے. تو صحابہ چاہتے تھے کہ ہمارا بھی کسی طرح سے رشتہ اہل بیت سے جڑ جائے, اور اسی وجہ سے حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا, اور حضرت عمر کے اس پیغام کو حضرت علی نے قبول فرمایا اور اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں دے دی. یہ بات بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں, جان بوجھ کر کے چھپایا جاتا ہے کہ حضرت علی کی حضرت عمر کے ساتھ ایک رشتہ داری یہ تھی کہ حضرت علی حضرت عمر کے سسر تھے اور حضرت عمر حضرت علی کے داماد تھے. حضرت فاطمہ رشتے میں حضرت عمر کی ساس لگیں گی کہ ان کی جو بیٹی تھی وہ حضرت عمر کے نکاح میں گئی. اور یہ ایک ایسی سچائی ہے, اتنی بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ یہ صرف سنی کتابوں میں نہیں, یہ حقیقت تو شیعہ کتابوں میں بھی درج ہے. یہ الگ بات ہے, شیعہ جو اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک شرمگاہ تھی جو ہم سے چھین لی گئی نعوذ باللہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی سے زبردستی کر کے نعوذ باللہ حضرت عمر نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا تھا. سبحان اللہ. ایسی بات بولنے والے یہ تک نہیں سوچتے ہیں کہ اس طرح کی بات کرنے سے حضرت علی کی شان کتنی گھٹ جاتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی حیدر کرار, اللہ تعالیٰ کا شیر, فاتح خیبر, بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک اور جنگ تبوک تک کے ہر قدم پر کافروں کو دھول چٹا دینے والے حضرت علی نعوذ باللہ اتنے بزدل تھے کہ ان کی بیٹی سے حضرت عمر نے نکاح کر لیا اور وہ روک نہیں پائے. کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں حضرت علی کے بارے میں یہ بات؟ یہ کیسی عجیب بات ہے جو حضرت علی کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ ان پر زور ڈال کر کے جبر کر کے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا. اور زور اور جبر ہوتا تو محبت ہوتی. حضرت ام کلثوم حضرت عمر سے بہت محبت کرنے والی تھی. جب حضرت علی کی وفات ہوئی ہے نا تو حضرت ام کلثوم نے کہا کہ فجر کی نماز کا میرے ساتھ کیا ہی معاملہ ہے کہ ایک فجر کی نماز میں میرے شوہر کو شہید کیا گیا اور ایک فجر کی نماز میں میرے ابا کو شہید کر دیا گیا. دونوں کی شہادت فجری کی نماز کے وقت ہوئی تھی. تو صحابہ کرام بہت ساری روایتیں ہیں کہ جس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کتنی اہل بیت سے صحابہ محبت کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت ایک مرتبہ کہیں جمعہ کا خطبہ دے کر کے نکلے تو اپنی سواری پر سوار ہوئے تو زید بن ثابت کے گھوڑے کی لگام جو ہے وہ پکڑ لی حضرت ابن عباس نے, عبداللہ ابن عباس نے. تو ان کو برا لگا حضرت زید بن ثابت کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور میرے گھوڑے کی لگام پکڑ رہے ہیں, تو انہوں نے چھڑوانے کی کوشش کی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی ایسی ہی عزت کریں. یہ عزت میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے علماء میں سے ہیں. تو اس پر حضرت زید بن ثابت نے کہا ایسا کرو اپنا ہاتھ مجھ کو دو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا ہاتھ دیا تو حضرت زید بن ثابت نے وہ ہاتھ چوم لیا اور فرمایا کہ ایسا ہی ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں. تو صحابہ اور اہل بیت میں وہ ٹکراؤ والی صورتحال نہیں تھی جو یہ روافظ بار بار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سب لوگوں میں آپس میں محبت تھی, آپس میں رشتہ داریاں تھی.